بہت خوشی ہوتی ہے، بہت اچھا محسوس ہوتا ہے جب یوں اس طرح سے قوم کے سرفروش، قوم کے نوجوان، قوم کے طلباء کشمیر کا نام لیتے ہیں۔ بہت شکر گزار ہوں میں آج ایپیکس گروپ آف کالجز کا، بالخصوص رانا عدیم ممتاز صاحب جنہوں نے ابھی جوائن بھی کیا ہے، سی او ہیں ایپیکس گروپ آف کالجز کے۔ بہت شکر گزار ہوں میں انور بڑائی صاحب کا جو کہ ڈائریکٹر ہیں ایپیکس گروپ آف کالجز کے، محمد افضل قادری صاحب کا پرنسپل ہیں آپ طلباء کے، محمد اسماعیل انعام کا، ابو بکر نظامی، سرفراز طاہر اور کشمیر یوتھ الائنس کے جو ذمہ داران یہاں پر موجود ہیں، نعمان علی ہاشم ہیں، انس ہیں، اویس کرنی ہیں، اور ساتھ ساتھ سیکرٹری جنرل سینٹرل کشمیر یوتھ الائنس رضی طاہر ہیں، اسلام آباد سے سفر کر کے آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ شاید میں آپ کو کچھ بتاؤں کہ کشمیر کیا ہے، کیوں ہے، کیا ضرورت ہے کشمیر کی، میں آپ کی طرف سے ایک جواب چاہتا ہوں، اور وہ جواب آپ نے اپنے دلوں سے دینا ہوگا، وہ جواب آپ نے اپنے اذہان سے دینا ہوگا، وہ جواب آپ نے اسی سوچ کے ساتھ دینا ہوگا جس سوچ کے ساتھ بچپن میں آپ کے والدین نے وہ جواب آپ کے ذہنوں پہ کندہ کر دیا۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ علی گیلانی سے رشتہ کیا؟ آسیہ اندرابی سے رشتہ کیا؟ تو یہاں سے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ پاکستان کا مطلب ہے، کشمیریوں سے تعلق، کشمیریوں سے رشتہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو پھر آج تک کشمیریوں کو آخر کیا ہو گیا ہے جب وہاں ہندوستان انہیں کہتا ہے کہ میں تمہیں سونے کی سڑکیں بنا کر دوں گا، جب ہندوستان انہیں کہتا ہے کہ تم مانگو مانگو اور میں تمہیں دوں گا، تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا، لیکن اس کے باوجود جب باری آتی ہے تو محمد بن قاسم 18 سال کا نوجوان جسے ہندوستان کی انڈر 18 کی کرکٹ ٹیم میں، نیشنل کرکٹ ٹیم میں کھیلنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اس آفر کو پاؤں تلے رون دیتا ہے۔ محمد بن قاسم جو ڈاکٹر قاسم فختو کا بیٹا ہے، اسے ہندوستان نہیں چاہیے، اس کی صلاحیت ہے کہ وہ انڈر 18 میں سلیکٹ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کے سامنے ہندوستانی پہچان لے کے نہیں جانا چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان اور کشمیر کا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ندا فاطمہ کشمیر یونیورسٹی میں بائیو کیمسٹری کی طالبہ، اس طالبہ نے بیچلرز میں اور ماسٹرز میں اور اب پی ایچ ڈی بھی کر رہی ہے، اس میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے۔ بڑی محنت لگتی ہے، ڈسٹنکشن، فرسٹ پرائز، بورڈ کے اندر پوزیشن لینا آسان کام تو نہیں ہے، پڑھنا پڑتا ہے بہت زیادہ۔ انہوں نے بھی پڑھا اور پڑھنے کے بعد جب انہیں گولڈ میڈل ملنے لگا تو وہ گولڈ میڈل انہیں ملنا لگا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ہاتھ سے۔ منوج سنہا جو کہ ہندوستان کا ایک نمائندہ بن کر مقبوضہ جموں و کشمیر میں غاصب کی صورت میں وہاں موجود، یہ تو عام لوگوں کے لیے بڑی فخر کی بات ہوتی نا، مجھے تو لیفٹیننٹ گورنر گولڈ میڈل پہنائے گا، لیکن اس وقت جس وقت سٹیج پہ ندا فاطمہ کا نام لیا جاتا ہے، ندا فاطمہ سٹیج پہ جانے کے بعد منوج سنہا کی طرف نہیں جاتی، وہ سٹیج پہ ڈائس جو لگا ہے اس کی طرف جا کے کھڑے ہو کے اس مائک میں بولتی ہے، میں گولڈ میڈل لوں گی، میرا حق ہے، لیکن اس غاصب کے ہاتھ سے میں اپنا گولڈ میڈل کبھی نہیں لوں گی۔ تیسری کہانی سیدہ آسیہ اندرابی کی۔ ابھی آتے ہوئے ایک ترانہ سن رہے تھے میں اور رضی طاہر بھائی، اور اس ترانے کے اندر سیدہ آسیہ اندرابی کہتی ہیں کہ ہم تو پاکستان کے جھنڈوں کو سر بلند کرتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہندوستان کے پرچم کو اور ہندوستان کے آئین کو ہم پاؤں تلے رونتے ہیں۔ کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جب ہندوستان آسیہ اندرابی کو یا ڈاکٹر قاسم
فختو کو انہیں سیٹ بھی دے رہا ہے، انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ چیف منسٹر بن جائیں، وزیر اعلیٰ بن جائیں، آپ کو اس صدارت ہم آپ کو دے دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود سیدہ آسیہ اندرابی ڈٹ کر کہتی ہے کہ ہندوستان کا پرچم تو ہمارے پاؤں تلے رہتا. کیوں؟ یہی ہے اس کا جواب کہ پاکستان کشمیریوں کا رشتہ کیا؟ اب ذرا صفحے پلٹتے ہیں، ذرا دوسرے تناظر میں کشمیر کو دیکھتے ہیں. ایک عام کشمیری تاجر ہے، ایکٹیوسٹ ہے، وہ اپنا کاروبار کرتا ہے. کچھ عرصہ اس کا کاروبار میں مندی رہتی ہے تو وہ ایک میڈیکل ریپرزینٹیٹیو بن جاتا ہے اور ساتھ ہی دوائیوں کی دکان کھول لیتا ہے. افضل گرو نام ہے اس کا. دہلی یونیورسٹی سے اس نے کچھ تعلیم بھی حاصل کی ہے. وہ بڑے چپ چاپ خاموشی کے ساتھ اپنا بزنس، اپنا کاروبار چلاتا ہے. لیکن 2001 دسمبر کو افضل گرو کو بھارتی فوج گرفتار کر لی تھی. افضل گرو جس نے شاید کشمیر کے آزادی کے لیے کسی وقت میں آواز اٹھائی تھی اور اب ایک لحاظ سے بھارت کی نظر میں ایک پرامن کشمیری بن کے اپنا کاروبار کرتا ہے، اس کو 9 فروری 2013 کو ہندوستان کی تہاڑ جیل کے اندر پھانسی دے دی جاتی ہے. آج 9واں یوم وفات، یوم شہادت ہے افضل گرو کا. 9 فروری کو اس کو 9 سال ہو جاتے ہیں. مقبول بٹ 1984 کی بات ہے. 1984 کو ہندوستان کی عدالت میں بیٹھے ہوئے ججز کالے کوٹ پہن کر کہتے ہیں کہ مقبول بٹ تم دہشت گرد ہو، تم نے ہندوستان سے آزادی کی بات کی ہے، تم کشمیر کو ہندوستان سے الگ دیکھنا چاہتے ہو، تم دہشت گرد ہو، تم ہندوستان کے مجرم ہو، پھانسی پہ چڑھا دو. یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. اگر پھانسی پہ چڑھا ہی دیا ہے تو اس کی میت کو، اس کے گھر والوں کو واپس کر دو. اس کی ماں جو کہ پہلے ہی 3 بیٹے اسلام میں دے چکی ہے، کم از کم اس بیٹے کی لاش اس کے ہاتھ میں تو دے دو. وہ اسے اپنے ہاتھوں سے دفنا دے گی. لیکن نہیں. افضل گرو ہو یا مقبول بٹ، یہ 2 وہ کشمیری ہیں جن کی میتیں وہی ہندوستان کی نیو دہلی کی تہاڑ جیل میں مدفن ہیں. ان کی لاشوں تک کو کشمیریوں کو واپس نہیں دیا گیا، کیونکہ یہ وہ لاشیں ہیں جو وہاں ہندوستان سے ہی نہیں بلکہ مقبوضہ جموں و کشمیر کی گلی کوچوں میں بولتی ہیں. اور مقبوضہ جموں و کشمیر کی گلی کوچوں میں پھر صرف ایک ہی نعرہ بلند ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں دنیا کی طرف دیکھنا ہے، ہمیں اقوام عالم کی طرف دیکھنا ہے، ہمیں اقوام متحدہ کی طرف دیکھنا ہے. وہ فقط ایک نعرہ بلند کرتے ہیں، تیری جان میری جان، پاکستان پاکستان. تیری جان میری جان، پاکستان پاکستان. تو اگر مقبوضہ جموں و کشمیر کی یہ صورتحال ہے، اگر وہاں کے لوگ اس لا الہ الا اللہ کے رشتے کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اور جو میں نے آپ کو ابھی کہانیاں سنائی ہیں یہ کوئی جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی سیلف پروکلیمڈ نام نہیں ہے، یہ حقائق میں وہاں پہ لوگ موجود ہیں. تو آج آپ لوگوں کے لیے میں صرف 2 ہی پیغامات چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلا پیغام، آپ اس کشمیر کو جانیے، اس کشمیر کو پہچانیے. اگر وہاں پہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں آسیہ اندرابی، قاسم فخر، سید علی گیلانی، مقبول بٹ، افضل گرو اور اشرف صحرائی آواز اٹھاتے ہیں اور انہیں پوری دنیا دہشت گرد کہتی ہے، تو یہ آپ کی ناکامی ہے. کیوں کہتی ہے انہیں دنیا دہشت گرد؟ کیا یہاں پہ اگر آپ بھی بندوق اٹھا لیں گے تو کیا ان کو دنیا دہشت گرد کہنا چھوڑ دے گی؟ کیا وہاں پہ جو عسکریت پسند مجاہدین ہندوستان سے آزادی لینا چاہتے ہیں، 250 یا 300 ان کی تعداد ہے، ان کو دنیا دہشت گرد کہتی رہے گی، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا؟ یہ آپ کا کام ہے. یہ آپ کا کام ہے کہ وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہر کشمیری جو آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، آج کے بعد اسے کوئی دہشت گرد نہ کہے. یہ آپ کا کام ہے کہ دنیا کو یہ جا کر بتائیں، دنیا کے سامنے یہاں بیٹھ کے اپنے موبائلوں کے ذریعے
دنیا کو یہ بتائیں کہ آسیہ اندرابی کیسے دہشت گرد ہو سکتی ہے؟ قاسم فختو تو 30 سال سے جیل میں ہے، وہ کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ ضیاء مصطفیٰ جو کہ 29 سال کا نوجوان ہے، وہ کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کو بتانا تو آپ کا کام ہے، کیونکہ اگر ہم ہی یہ بات کرنے لگے، دنیا مسلسل ہمیں مارتی رہتی ہے، دنیا ہر دن ہر آن وہاں کشمیر کو شہید کرتی رہتی ہے۔ دوسرا کشمیر کو جانیے، ان کہانیوں کو جانیے۔ اگر آپ مختلف کہانیاں پڑھتے ہیں، مختلف ایفیلیشنز اور تعلقات رکھتے ہیں، تو پھر آپ کشمیر کو کیوں نہیں جانتے؟ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی جان شیر خان ہے، کوئی شاہد آفریدی ہے، اگر آپ شاہین آفریدی کو جانتے ہیں اور ان سب کو اپنا ہیرو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر کیوں دفاع پاکستان کی جنگ لڑنے والی سیدہ آسیہ اندرابی کو نہیں جانتے؟ کیوں سید علی گیلانی سے آپ واقف نہیں؟ کیوں وامق فاروق کو نہیں جانتے؟ کیوں طفیل مدو کے نام سے نہیں؟ کیوں برہان مظفر وانی کے بھائی خالد مظفر وانی کی شہادت کے واقعے سے آپ واقف نہیں؟ تو جانیے کشمیر، پڑھ لیجیے، اور یہی ذمہ داری آپ کے اساتذہ کی ہے کہ کسی نہ کسی ایک لیکچر، کسی نہ کسی ایک پیریڈ میں، ہفتے میں ایک ہی دفعہ 15 منٹ کے لیے صحیح ایک مختصر سی کشمیر کاپی بنوا لیجیے۔ وہ کشمیر کاپی ہر ہفتے کھلے گی اور ہر ہفتے اس کے ایک صفحے کے اوپر کشمیر کے کسی ایک ہیرو کا نام ہوگا، اور اس ہیرو کے نیچے اس کی مختصر سی تفصیل آپ خود لکھیں گے۔ تو جانیے، پڑھیے کشمیر کو، اس لیے کیونکہ کشمیر صرف فروری میں نہیں ہوتا، کشمیر صرف اگست میں نہیں ہوتا، یا کشمیر فقط مارچ میں نہیں ہوتا، کشمیر سال کے 365 دن کا معاملہ ہے۔ جب ہمارے لیے سال کے 365 دن کا معاملہ ہے، جب ہمارے لیے سال کے 365 دن کا معاملہ ہے، تو آپ کے لیے فقط کچھ دنوں پہ کیوں معیت رہ جاتا ہے؟ وہاں ایک قوم اپنی گردنیں کٹا رہی ہے، اور یہاں پہ